السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے ہم پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور کتاب ہشت بہشت میں جو پہلی کتاب ہے انیس الارواح، جو کہ ملفوظات جس میں حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کو جمع فرمایا گیا ہے، اور ان مبارک ملفوظات کو جمع کیا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ ان مبارک ملفوظات کو پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سعادتیں اور برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے 10ویں مجلس کا آغاز کیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس 10ویں مجلس میں حضرت نے 3 عنوانات پر گفتگو فرمائی۔ پہلا عنوان ہے مصیبت کے متعلق، کہ مومن پر مصیبت آئے تو مومن کو کیا کرنا چاہیے، اور صبر کرنے پر اس کے لیے کیا فضیلتیں ہیں، اور مصیبت پر نوحہ کرنے، مصیبت پر واویلا کرنے پر اس کے لیے کیا وعیدیں ہیں، اس کو حضرت نے بیان فرمایا۔ دوسرا عنوان پانی پلانے کی فضیلت سے متعلق ہے، اور پھر تیسرا عنوان لڑکیوں کی ولادت، بچیوں کی پیدائش، اور جن ماں باپ کو اللہ رب العزت بیٹیاں عطا فرماتا ہے ان کی تربیت کرنے پر ان کو کیا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، کیا فضیلتیں ملتی ہیں، اس پر حضرت نے کلام فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ابتدائی چند کلمات تمہیدی طور پر چند باتیں آپ کے گوشے گزار کی تھی کہ مصیبت کیا ہوتی ہے اور مصیبت پر صبر کرنا اس کی کیا اجر و ثواب ہے، اس پر تمہیدی چند باتیں ہم نے عرض کی تھی۔ اسی کے تسلسل میں ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مصیبت میں اپنی آوازوں کو بلند کرتا ہے، آہ کی آواز کو بلند کرتا ہے یا نوحہ کرتا ہے، یہ تو ہم نے حدیث پاک ذکر کی تھی کہ آن کفر است، ایسا کرنا کفر ہے، اورا بدوزخ ببرند، اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں جو عرض کیا تھا اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں تاکہ تازگی ذہن حاصل ہو جائے کہ مصیبت میں، تکلیف کی آواز کو بلند کرنا اور نوحہ کرنے پر یہ کفر کہا گیا، اور ایسا کرنے والے کو دوزخ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو کیوں؟ تو اس حوالے سے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں، جب کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو یقیناً ایک تو تکلیف کی اذیت ہوتی ہے اور ایک تکلیف کی لذت ہوتی ہے، اور بندے مومن، اللہ کا بندہ، جب اللہ کی طرف سے انعام و کرام کی لذتوں سے آشنا ہوتا ہے تو پھر اس کی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کی بھی لذت کو محسوس کرے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی راحت کی لذت کو وہ محسوس کرتا ہے، تو ویسے ہی اللہ کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کی بھی لذت کو محسوس کرے، اس کو اختیار کرے کہ اللہ کی طرف سے پہنچنے والی اذیت، تکلیف، مصیبت پر وہ کیا کہتے ہیں ناراض ہوتا ہو یا پھر ناگوار ہوتا ہو، اور پھر اللہ کی طرف سے آنے والی راحت پر وہ راضی رہتا ہو، تو یہ تو بندگی کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جیسے وہ راحت کی لذت کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی وہ تکلیف کی بھی لذت کو محسوس کرنے والا بنے۔
تو تکلیف کی اذیت ایک ہوتی ہے، تکلیف کی لذت ایک ہوتی ہے، اور تکلیف کی اذیت محسوس کر کر کوئی آواز بلند کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نے تکلیف کی لذت کا انکار کیا ہے۔ اور یہاں کفر اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں جھٹلانے، انکار کرنے کے معنی میں ہے، یعنی اس نے تکلیف پر اذیت کا اظہار کیا تو گویا اس نے تکلیف کی لذت کا انکار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کفر قرار دیا گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تکلیف کی لذت جو کہ ایک نعمت ہے، جب وہ اس کا انکار کرتا ہے تو یقیناً وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ وہ بنویسن نام او را در دیوان منافقان، اور حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا نام منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے اپنے رب کا بندہ ہونے کا اظہار کرتا ہے، اور رب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو پھر اس پر واویلا مچاتا ہے۔ یہ تو دو رنگی ہی تو ہوئی ہے، یہ منافقت ہی تو ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مولا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مولا تو ہی ہمارا رب ہے، مولا تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رازق ہے، تو پھر جب ہم نے اپنا پروردگار، اپنا خالق، اپنا رازق، اپنا مالک اس کو مان لیا تو پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر شے، ہر چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ راحت بھی قبول ہو، تکلیف بھی قبول ہو، ہر چیز ہر حالت میں راضی برضائے الہی اس کو ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اس نے راحت میں تو شکر ادا کر دیا اور تکلیف پر وہ واویلا مچانے لگا، نوحہ کرنے لگا، تکلیف کا اظہار کرنے لگا، تو پھر یقیناً یہ اس کے رب کی طرف سے دونوں چیزیں اس کی طرف سے آئی ہیں، تو ایک پر تو خوش ہوتا ہے اور ایک پر ناخوش ہوتا ہے، تو یہ منافقت ہے۔ اسی لیے حضرت فرماتے ہیں حدیث پاک کو نقل کرتے ہوئے کہ اس کا نام پھر دیوان منافقان میں یعنی منافقوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ وَلَعْنَتِ خُدائے برکسی بعد کے در وقت مصیبت بانگی و نوحہ کند، کہ اور جو کوئی وقت مصیبت اپنی تکلیف کی آوازوں کو بلند کرتا ہو اور نوحہ کرتا ہے یعنی اپنے اوپر آئی مصیبت کا واویلا مچاتا ہو تو اس پر اللہ رب العزت کی لعنت برستی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَہَر کے در وقت مصیبت بانگ و نوحہ کند 100 سالہ گناہش بنویسند۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جو کوئی وقت مصیبت صبر نہ کر کے، برداشت نہ کر کے، وہ اگر اذیت کے کلمات کو بلند کرتا ہے اور واویلا مچاتا ہو، نوحہ کرتا ہو، تو فرماتے ہیں کہ 100 سالہ گناہش بنویسند، کہ اب اس کے نام عمل میں 100 سالہ گناہ لکھے جاتے ہیں۔ 100 سال کے گناہ اس کے نام عمل میں لکھ دیے جاتے ہیں، گناہ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیز کی قدر نہ کرنے کی وجہ پر۔ مصیبت بھی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اگر اللہ کی ذات ہمارے نزدیک معتبر ہوگی تو پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز بھی ہمارے نزدیک قابل قبول ہوگی۔ اگر اس کی طرف سے راحت آئے تو قابل قبول ہے، تو اس کی طرف سے تکلیف آئے تو بھی یہ قابل قبول ہو۔ اور اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر اہل اللہ کے نزدیک، اللہ والوں کے نزدیک، بزرگان دین کے نزدیک پھر اس کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ 100 سالہ گناہ اس کے نام عمل میں لکھے جاتے ہیں۔ وَصَدْ سالہ عبادت حبت شوت، اور 100 سال کی عبادت اس کی رائگاں کر دی جاتی ہے۔ اگر اس نے 100 سال بھی عبادت کی ہے تو تمام عبادتیں اس کی رائگاں ہو جاتی ہیں، اس کے نام اعمال سے مٹا دی جاتی ہیں۔ اب کسی عمل کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں باقی نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر ناراضگی کا، ناخوشی کا، تکلیف کا، اذیت کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً یہ اہل اللہ کے نزدیک بہت ہی بڑا گناہ سمجھا اس کو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں 100 سال کی عبادت رائگاں ہو جاتی ہیں، 100 سال کے گناہ اس کے نام عمل میں لکھ دیے جاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ اس نے تکلیف پر اپنی آواز کو بلند کیا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر بجائے صبر کرنے کے لوگوں کے سامنے اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کا اظہار کیا ہے۔ اور آگے فرماتے کہ وہ اگر ہم برین حال می برت وہ بے توبہ مردہ باشد قریب ابلیس باشد در دوزخ۔ فرماتے ہیں کہ اگر اسی حالت میں یعنی اذیت پر آہ کرتا ہوا ہی، اظہار تکلیف کرتا ہوا ہی اگر وہ اس حالت میں دنیا سے چلا جائے
اور بے توبہ مر جائے، یعنی اسی حالت میں گلا شکوہ کرتے ہوئے ہی دنیا سے جائے، یا پھر افاقہ تو ہو گیا مگر تکلیف کے دوران جو اس نے آوازیں بلند کی تھی، تکلیف کا اظہار کیا تھا، اس پر اس نے توبہ نہ کی، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ دوزخ میں ابلیس کے قریب ہوگا۔ جیسے صبر کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، صبر کرنے والا جیسے اہل اللہ کے قریب ہوتا ہے، صبر کرنے والا جیسے رسول اللہ کے قریب ہوتا ہے، صبر کرنے والا اللہ کے محبوبوں کے قریب ہوتا ہے، تو صبر نہ کرنے والا، تکلیف کا اظہار کرنے والا، اذیت کو ظاہر کرنے والا، نوحہ کرنے والا، واویلا کرنے والا، یہ شیطان کے قریب ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا جنت میں اللہ کے رسول کے، اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے، اور صبر نہ کرنے والا دوزخ میں شیطان لعین کے قریب ہوتا ہے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمیں دوزخ میں شیطان کے قریب ہونا ہے یا جنت میں اللہ والوں کے قریب ہونا ہے۔ ہم یقیناً چاہتے ہیں کہ جنت میں اللہ والوں کے قریب رہیں، تو پھر ہمیں بے صبری کا مظاہرہ ترک کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے، صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر کرنا ہے، کیونکہ صبر مصیبت ہمارے تکلیف پر آہ کرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ جب تک آنی ہے تب تک تو آئے گی، لیکن بندہ صبر کر لیتا ہے تو اہل اللہ کی سنگت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور اگر صبر نہیں کرتا تو پھر دوزخ میں شیطان کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ آنگاہ فرمود کے وقتی خواجہ ابراہیم ادہم قدس سرہ در راہی میں رفت، کہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت حضرت خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ پہلے تو یہ بادشاہ ہوا کرتے تھے، پھر انہوں نے اللہ کی رضا و خوشنودی کی خاطر تمام تر آلائشوں کو پس پشت ڈالا، ترک کیا، اور گدڑی پہن کر اہل اللہ کی رفاقت میں نکلے، اور اللہ کی قربتوں کو اور اللہ کی سنگتوں اور قربتوں کو انہوں نے حاصل کیا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، آواز نوحہ شنیدے بود، کہ انہوں نے نوحے کی آواز سنی، کسی کی تکلیف میں تکلیف کے اظہار کرنے کی آواز سنی۔ بے بست سال این بود کہ ہیچ نہ شنیدنی نہ شنیدے بود، تو پھر اس کے بعد انہوں نے 20 سال ایسے گزارے کہ ایسی کسی قسم کا کلمہ انہوں نے نہیں سنا، بلکہ ہم چنین گفتن کہ بلکہ کہا جاتا ہے کہ ارزیر بے داختے درگوش انداختے آخر عمر کے شدے بود، کہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کہ جب انہوں نے گریہ نہیں کیا، خود انہوں نے نوحہ نہیں کیا، خود انہوں نے تکلیف کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کسی اور بندے نے اپنے اوپر آئی ہوئی تکلیف کا اظہار کیا، کراہنے لگا، آہ کرنے لگا، تو اللہ والے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس کا بھی آہ کرنا اتنا ناپسند ہوا کہ آپ نے اپنے کانوں میں شیش پلا کر ڈالی اور اپنے کانوں کو بہرا کر لیا کہ آئندہ پھر کوئی اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز پر گریہ اور کیا کہتے ہیں گلا کرنے والا اور اس کی آواز میرے کانوں میں نہ پہنچے۔ اہل اللہ کے نزدیک یہ عمل اتنا برا ہے کہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی زبان سے گلا اور شکوہ کرنا، گریہ کرنا، نوحہ کرنے کو تو ناپسند کرتے ہی ہیں، کوئی اور بھی اللہ کی طرف سے پہنچی کسی تکلیف اور مصیبت پر آہ گزاری کرتا ہے، روتا ہے، پلاتا ہے، آوازیں بلند کرتا ہے، تو وہ آواز سننا بھی اہل اللہ پسند نہیں فرماتے، کیونکہ وہ جس کی محبت میں سرگرداں ہیں، وہ جس کی محبت میں مارے پھرتے ہیں، وہ جس کی محبت کا پلادہ اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، وہ جس کی محبت کو اپنے دل میں بساتے ہیں، اپنے اسی محبوب کی اوپر، اپنے محبوب کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز پر گلا، شکوہ، گریہ، آہوزاری کو ہرگز پسند نہیں فرماتے، بالکل ناپسند فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کانوں کو بہرا کر لیا تاکہ آئندہ کسی کی آہوزاری بھی کانوں سے سننا نہ پڑے۔ بعد ازاں فرمود ہر کے جیب را پارا کنت در وقت مصیبت، خدائے تعالی ہرگیز بدان بندے بے نظر رحمت نہ نگرد۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اگر کوئی وقت مصیبت اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیتا ہے
نوحہ کرتا ہے اور اپنے گریبانوں کو چاک کرتا ہے، مارے تکلیف کے، مارے مصیبت کے اپنے کپڑے پھاڑ لیتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ پھر مولا تعالیٰ ہرگز بھی دان بندے بے نظر رحمت نہ نگرد، فرماتے ہیں کہ پھر مولا تعالیٰ پھر کبھی اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ کپڑے پھاڑ لینا، گریبان چاک کر لینا، مارے تکلیف اور مصیبت کے، یہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے۔ اللہ کو مصیبت پر صبر کرنا پسند ہے، مصیبت پر مصیبت کا اظہار کرنا بالکل ناپسند ہے۔ اگر کوئی تکلیف وقت مصیبت اگر اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ مولا تعالیٰ پھر کبھی اس بندے کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا۔ وَدَرْ روز قیامت بے سخت ترین عذاب باشد، اور ایسے بندے کو روز قیامت سخت قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ وَدَرْ روایت دیگر آمد است، اور دوسری اور کیا روایت میں آتا ہے کہ ہر کے پیراہن پارا کنت یا نوحہ کنت، کہ جو کوئی اپنے پیراہن کو، اپنے لباس کو پھاڑتا ہے، چاک کرتا ہے یا نوحہ کرتا ہے، روز قیامت میان دو ابروے او نوشتے پیدا آیت کے نو امید است از رحمت خدا تعالی۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے، اپنا گریبان، اپنا لباس پھاڑتا ہے مارے مصیبت اور تکلیف کے، اور آہوزاری کرتا ہے، گلا شکوہ کرتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ روز قیامت کے دن میان دو ابروے او، اس کے دونوں ابرو کے درمیان پیشانی پر نوشت پیدا آیت، یہ بات لکھ دی جاتی ہے کہ نو امید است از رحمت خدا تعالی، کہ یہ بندہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو چکا ہے۔ مصیبت آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو اس کو یہ جان کر صبر کرنا چاہیے تھا کہ میرے رب کی، اپنے رب کی بارگاہ سے امیدیں جوڑے رکھنا چاہیے تھا، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ مصیبت اور تکلیف تو آئی ہے، گزر جائے گی، اللہ کی رحمت سے ضرور میری تکلیفوں کا مداوع ہوگا، اللہ کی رحمت سے ضرور میری مصیبتیں دور ہوں گی۔ ایسا وہ توکل کرتا، بھروسہ کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ اس نے آہوزاری کی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، تو پھر اب مولا تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرما دیتا ہے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، بلکہ روز قیامت اس کی پیشانی پر یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے، اب اس کو اللہ کی رحمت نہیں مل سکتی۔ ناظرین کرام ذرا غور بھی تو کریں کہ جب بندہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تکلیف پر اظہار کرتا ہے تو گویا وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کرتا ہے، استغفر اللہ من ذالک، لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں کو ظاہر کرتا ہے، تو گویا وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی شکایت لوگوں کے سامنے کرتا ہے تو گویا پروردگار عالم سے یہ فرماتا ہے تو پھر تو نے میری طرف سے آنے والی مصیبت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، کیا سمجھ کر تو نے ظاہر کیا ہے؟ کیا وہ لوگ اس مصیبت کو ٹالنے والے ہیں؟ کیا لوگ تیری مصیبت کو دور کرنے والے ہیں؟ کیا لوگ تجھے راحت پہنچانے والے ہیں؟ جب تکلیف بھی میری طرف سے ہے تو تکلیف کا ٹلنا بھی میری طرف سے ہے، راحت کا پہنچنا بھی میری طرف سے ہے، تو اے بندے تو مصیبت پر صبر کرتا، میری بارگاہ میں رجوع ہوتا تو میں تجھ سے مصیبت بھی دور کرتا، تجھ کو راحت بھی پہنچاتا، لیکن تو نے بجائے میری طرف رجوع کرنے کے لوگوں کے سامنے میری طرف سے آئی ہوئی تکلیف کا اظہار کیا، تو اب جا تو لوگوں سے ہی اپنی اس مصیبت کو دور کروا، لوگوں سے ہی مصیبت کو ٹلوا، اور لوگوں سے ہی راحت کا طلبگار بن۔ اب لوگوں کے سامنے تو نے اظہار کیا ہے تو لوگوں سے ہی اپنے لیے راحت حاصل کر، جب ان سے تجھ کو راحت حاصل نہیں ہو سکتی، راحت میری طرف سے آئے گی، تو تجھے چاہیے تھا کہ مصیبت پر صبر کرتا، میری بارگاہ میں رجوع کرتا، تو میں تجھ سے مصیبت کو بھی دور کرتا، تو میں تجھ سے تکلیف کو بھی دور کرتا، اور میں تجھ کو راحت تک بھی پہنچاتا، تجھ کو اپنی رحمت سے، اپنی راحت سے بھی تجھ کو ہمکنار کرتا۔ محترم ناظرین کرام، اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت پر صبر نہ کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتا ہے، تو لہذا مصیبت تو عارضی چیزیں آ جاتی ہے، کل گزر جائے گی، لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو پھر نہ ہماری دنیا بہتر ہوگی نہ ہماری آخرت بہتر ہوگی۔ یہ آپ اور ہم اچھی طرح سمجھیں، یہ بزرگوں کی کرم نوازی ہے، یہ اہل اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے ایسی باریکی باتوں سے، باریک بینی سے ان چیزوں کو محسوس کیا اور پھر ان باتوں کو ہم تک پہنچایا ہے تاکہ ان حقیقتوں کو ہم سمجھ سکیں۔ آپ دیکھیں، اگر ہم حضرت کے ملفوظات
کو न पढ़ते, अगर हजरत के मलफूजात को न सुनते तो क्या इन हकीकतों से वाकिफ होते? हरगिज इन हकीकतों से वाकिफ ना होते। यकीनन शरीयत मुत्तहरा पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी और लाजिम है, लेकिन बहुत सारी गुनाह हमसे ऐसे सरजद हो जाते गफलत में कि हम समझ तक ना पाते। तकलीफ आई, हमने मुसीबत का इजहार कर दिया, हमें पता ही नहीं चलता कि ये मुसीबत का इजहार करना अल्लाह को कितना नापसंद है। आप अंदाजा करें, गोया के होता है ना कि अगर हमें कोई तकलीफ देता है, कोई हमारा साथी हमें सताता है, तो हम अपने से बड़े के पास शिकायत करते हैं ताकि वो हमको आगे वाले की तकलीफ से बचाए। यहां मामला ही बिल्कुल उल्टा हो रहा है। बड़े की तरफ से कुछ तकलीफ पहुंची तो छोटों के पास शिकायत हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अस्तगफिरुल्लाह की, इससे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नाराज होगा। अगर हम अल्लाह को राजी करना चाहते हो तो अल्लाह की तरफ से आई हुई राहतों और नेमतों को लोगों के सामने बयान करें, अल्लाह की तरफ से आई हुई आजमाइश और मुसीबतों पर सब्र करें और अल्लाह की बारगाह में ही रुजू करें, ताकि मौला ताला हमसे उन मुसीबत को दूर फरमाए और हमारे लिए राहतों और इनामात की बारिश फरमाए। यही वजह है कि फरमा दिया जाता है कि अब ये अल्लाह की रहमत से मायूस है कि जब इसको दुनिया में दुनिया में मुझ पर कोई भरोसा ना था, मेरी रहमत पे भरोसा नहीं था, तो अब रोजे क़यामत में मेरी रहमत किससे, इसको मतलब ही क्या है? तो लिहाजा क़यामत में लिख दिया जाता है कि ये रहमत खुदा से मायूस हो चुका है, इसकी पेशानी पर लिख दिया जाता है। बहरहाल नाज़रीन कराम, और आगे फरमाते हैं कि वहर के रुए रा सियाह कुनत अज बहरे ऊ दरदोजक वादी बिया फरीनन वहिश ताती अज आन ऊ कबूल नशवत। फरमाते हैं कि ऐसे ही अगर किसी ने मुसीबत के वक़्त अगर अपने चेहरे को सियाह किया तो फिर वो भी दोजख में डाला जाएगा और फिर उसकी कोई इताअत कबूल न की जाएगी। वो चुनान अस्त के हफ्ताद मोमिन रा कुश्ता अस्त, और वो ऐसा है कि जैसे उसने 70 मोमिनों को कत्ल किया है। वह 1000 बदी दर नाम आमाल ऊ भी नवीसंद, और 1000 गुनाह उसके नाम आमाल में लिखे जाते हैं। ये किस वजह से? जिसने, आप अंदाजा करें, मुसीबत के इजहार के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। अगर किसी ने सिर्फ आह किया, सिर्फ अपनी जुबान से, अपनी आवाज से अपनी ऊपर आई हुई मुसीबत का इजहार किया, तो बताया गया कि ये अल्लाह उसके रसूल को इतना नापसंद है कि उसको कुफ्र करार दिया गया, दोजख में उसको डाला जाएगा, मुनाफिकों की फेरिस्त में उसका नाम लिख दिया जाएगा, और 100 साल की इबादत उसकी रायगा कर दी जाएगी, 100 साल के गुनाह उसके नाम में अमल में लिख दिए जाएंगे। अगर वो बेतौबा मरा तो फिर दोजख में ही नहीं बल्कि दोजख में शैतान लईन के करीब उसको रखा जाएगा। और ये अल्लाह उसके रसूल को इतना नापसंद है तो अहलुल्लाह को भी इतना नापसंद है कि इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किसी और से भी अल्लाह की तरफ से पहुंची हुई तकलीफ और आजमाइश पर आवाज बुलंद करने को इतना नापसंद किया कि अपने आप को, कानों को बहरा कर लिया, मरते दम तक फिर किसी की ऐसी आवाज को सुनना गवारा नहीं फरमाया। ये तो बस हमारी हलक से तकलीफ का इजहार करने, आवाज बुलंद करने की कैफियत थी। अब जो आगे बातें बताई जा रही कि कोई अगर मुसीबत पर आवाज ही बुलंद नहीं कर रहा, सिर्फ तकलीफ का इजहार आवाज के जरिए ही नहीं कर रहा है, बल्कि अपने कपड़े फाड़ रहा है, अपने लिबास को चाक कर रहा है, तब तो उसके बारे में बताया गया कि अब उसके तो पेशानी पर लिख दिया जाता है कि अब वो अल्लाह की रहमत से मायूस हो चुका है। अल्लाह की रहमत का कोई हिस्सा उसको नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल भी अब उसको अल्लाह की रहमत हासिल नहीं हो सकती। और फिर ऐसे ही किसी ने अपने चेहरे को सियाह कर लिया या सियाह रंग इख्तियार कर लिया मारे मुसीबत और तकलीफ के, मुसीबत को, तकलीफ को जाहिर करने के लिए अगर किसी ने काला रंग चेहरे पर मल लिया हो या काले रंग के लिबास भी इख्तियार किया हो, तो तब तो हजरत इरशाद फरमाते हैं कि वो ऐसे है कि उसकी कोई इताअत उसकी कबूल नहीं होगी। और फिर वो ऐसा है कि 70 मोमिन को उसने मारा, ऐसा उसके नाम अमल में लिखा जाएगा। वह 1000 बदी दर नाम आमाल ऊ भी नवीसंद, और 1000 बुराई गुनाह उसके नाम अमल में लिखे जाते हैं, क्योंकि उसने सिर्फ हलक से आवाज निकाल कर अपनी तकलीफ का इजहार नहीं किया है, बल्कि उसने अपनी काला रंग इख्तियार करके, चेहरे को सियाह करके, सियाह रंग का लिबास इख्तियार करके, अपने लिबास, अपने गरीबान को चाक करके
اس نے اللہ کی تکلیف کو اور بھی زائد طریقے سے ظاہر کیا ہے۔ تب تو فرمایا گیا کہ وہ 70 مومنوں کا قاتل جتنا عذاب کا گنہگار ہوتا ہے، جتنا گنہگار ہوتا ہے اتنا ہی یہ گنہگار مانا جائے گا۔ وہ ہر چے در آسمان و در زمین فرشتے است بروے لعنت کنت تا آن زمان کے روئے سیاہ باشد۔ آگے فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جتنے فرشتے ہوتے ہیں جب تک کہ وہ سیاہ رنگ سے دوری اختیار نہیں کر لیتا تب تک اس کے وہ فرشتے اس پر لعنت برساتے رہتے ہیں، اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو لہذا نہ ہمیں گریبان چاک کرنا چاہیے، نہ ہی ہمیں سیاہ رنگ استعمال کرنا چاہیے، نہ ہی اپنے چہرے کو سیاہ کرنا چاہیے، نہ ہی اپنی گلوں سے آوازوں کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرنی چاہیے۔ اگر ایسا کوئی عمل ہم سے ہوتا ہے تو یقیناً آپ دیکھتے جائیں نہ ہمارا عمل قبول ہوگا، گناہ کا اضافہ کر دیا جائے گا، رحمت الہی سے محروم کر دیا جائے گا، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اہل اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں، ہر قسم کے خیر سے اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا مصیبت آئے تو یقیناً اس پر صبر کرنا چاہیے، اس پر صبر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے تاکہ مولا تعالیٰ اپنے اس بندے سے تکلیف کو دور فرمائے اور راحت سے سرفراز فرمائے۔ جب بندے کچھ دے سکتے نہیں تو ان کے سامنے اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ الٹا نقصان ہے۔ یہ تو گویا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ بندوں سے تکلیف پہنچے تو رب کی بارگاہ میں شکایت کی جاتی ہے، اللہ کی تکلیف سے بطور آزمائش کوئی تکلیف کو یہ مصیبت آئے تو اس کا اظہار بندوں کی طرف سے نہیں کیا جا سکتا، بندوں کے پاس اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا۔ بندوں کے سامنے قرآن کہتا ہے کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ تم چرچا کرو تو اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ مصیبتیں چرچا کرنے والی چیز نہیں ہوتی، مصیبت پر صبر کیا جاتا ہے، نعمت پر چرچا کیا جاتا ہے۔ نعمت پر چرچا کرنا تو رب فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت کا چرچا کرو، شکر گزاری کرو، تم پر نعمتیں اور اضافہ کر دی جائیں گی۔ تو نعمت پر صبر، نعمت پر چرچا کرنا، شکر کرنا، نعمت کا چرچا کرنا، یہ نعمت میں اضافے کا سبب ہے، اور مصیبت پر صبر کرنا یہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا سبب ہے۔ اور اس سے بڑھ کر مومن بندوں کے لیے کیا نوید اور بشارت ہو سکتی ہے کہ مولا تعالیٰ صبر کرنے والوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ شکر کرنے پر نعمت بڑھائی جاتی ہے، صبر کرنے پر نعمت نہیں بلکہ خالق نعمت بندے کو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس سے بڑا فضل اللہ کا اور کیا چاہیے۔ مولا ہمیں نعمت دینے کا نہیں بلکہ خود اپنی ولایت، اپنی قربت سے سرفراز کرنے کا اعلان اور وعدہ فرما رہا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کوئی تکلیف اور مصیبت آئے تو اس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اس پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ بس آج کے اس درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں کہ 10ویں مجلس کے جو 3 عنوان تھے ان عنوانات میں سے پہلے عنوان یعنی مصیبت کے حوالے سے تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں رکھنے کی ہم نے سعادتیں اور برکتیں حاصل کی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ درس مجلس 10 یعنی 10ویں مجلس ہی کے دوسرے عنوانات آنے والے درس میں ذکر کرنے کی ہم سعادتیں اور برکتیں حاصل کریں گے۔ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ ان تمام ارشادات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل پیرا ہونے کی سعادتوں سے سرفراز فرما۔ صحابہ کرام کا ادب کرنے، اہل بیت اطہار سے محبت کا جذبہ عطا فرما، اولیاء کرام کے فیضان سے سرفراز فرما، بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔